اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امتیاز ترابی اور پروگرام پیمبر اعظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کل یعنی اتوار کے روز کراچی میں ایک خوفناک دھماکے میں بے شمار مسلمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو پروگرام تو ہے پیمبر اعظم، لیکن ہم کچھ دیر کے لیے اس سانحے پہ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام پیمبر اعظم میں حیات طیبہ سرکار ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف گوشوں پہ گفتگو ہوگی۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف گوشوں پہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو پیشتر اس کے کہ ہم سیرت اور سرکار دو عالم کی معراج کی نسبت سے گفتگو کریں، سب سے پہلے نہایت افسوس سے ایک بار پھر آپ سے کراچی کے سانحے پہ گفتگو کرنی چاہوں گا، اور میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب تک کے جو اعداد و شمار آئے ہیں اور اس سانحے میں جتنی انسانی جانیں تلف ہوئی ہیں اور جو مسائل اور مصائب کا اس وقت مسلمانوں کو اور خاص طور پہ شیعہ حیدر کرار کو پاکستان میں سامنا ہے، اس کا ایک جائزہ پیش کر دیں جناب سید مولانا فدا حسین بخاری صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر امتیاز صاحب۔ ہم اس دہشت گردی کے واقعے پر جو کہ کراچی میں عباس ٹاؤن میں ہوا اور وہاں پر تقریباً 56 کے قریب شہید ہوئے اور 135 زخمی ہیں اور 20 ابھی لاپتہ ہیں، اور وہاں پر تقریباً 150 کے قریب دکانیں تھیں اور اوپر 3 منزلہ 4 منزلہ فلیٹ بنے ہوئے تھے، تقریباً 200 کے قریب فلیٹ تھے، اور تقریباً 500 سے 700 میٹر یعنی تقریباً پونا کلومیٹر تک جو آبادی ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو بڑا بھیانک اور خوفناک یہ دہشت گردی کا حملہ ہے۔ اب تو ڈاکٹر صاحب الفاظ جو ہیں نا وہ کم پڑ گئے کہ ہم کہیں ان کی مذمت کہیں، ان کو لعین کہیں، ان کو لعنتی کہیں۔ واقعاً یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ کہنے کو تو خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ننگوار ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ وہ خارجی ہیں، منافقین ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کوفہ میں شہید کیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ امام حسن، امام حسین اور جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ان میں ان پلیدوں کا ہاتھ ہے، اور وہی سوچ ہے اور وہی فکر ہے جو کام کر رہی ہے۔ اور پاکستان میں جو حکومت کا یہ فیلئر ہے کہ وہ اس پر کنٹرول نہیں کر سکی، اور نہ ہی لگتا ہے کہ یہ کنٹرول اس طرح سے کر سکے گی، چونکہ جب حکومت کا یہ ایجنڈا ہی نہ ہو کہ ہم نے اس کو پوری اپنی قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ابھی تو کر رہے ہیں کہ آل پارٹیز وہ کانفرنس ہوئی ہے، اب کبھی کہتے ہیں ہم ان سے مذاکرات کریں گے، اور یہ ساری کوششیں ان کی یہ ہیں کہ یہ ان سے بات کر کے تو یہ آگے جو الیکشن ہونے والے ہیں 2-3 مہینے میں اندر 2 مہینے کے بعد، تو تاکہ یہ خود اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی تاکہ جہاں پر ان کی وہ ریلیاں ہوں گی اور وہ جہاں پر ان کے جلسے ہوں گے سیاسی لیڈروں کے اور ان کے جو رہنما خطاب کریں گے، تو یہ اصل میں یہ جو ان کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈال رہے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ ان سے کہا جائے کہ جی ہم نے آپ سے صلح کر لی ہے۔ تو اگر یہ حقیقی معنی میں
چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کریں، پاکستان کو ٹوٹنے سے بچائیں، تو پھر تو ان کو حقیقی معنی میں اس کا سدباب کرنا ہے کہ چونکہ کوئی بھی ملک جو ہے چل نہیں سکتا، متحمل ہی نہیں ہو سکتا یہ کب تک یہ ایسا ہوگا. یعنی ظاہر ہے کہ باہر سے کوئی بھی انویسٹر یا کوئی وہ آ ہی نہیں رہا، بلکہ اپنے ملک کے لوگ جو ہیں وہ باہر بھاگ رہے ہیں، باہر انویسٹمنٹ لے کے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کے لوگوں کو 2 مرتبہ جو ہے تقریباً 100 کے قریب آدمی شہید کیے ہیں، اور اسی طرح کراچی میں. تو میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ آسٹریلیا کی حکومت نے کہا کہ ہم یعنی 2500 خاندانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہزارہ فیملی کے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس ملک کی جو بنیادیں تھیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا کہ اس میں امن ہوگی، خوشحالی ہوگی، پاکستان میں ہر ایک کی عزت، جان مال کی حفاظت ہوگی، اور یہاں پر تمام جو پاکستانی ہیں وہ پاکستانی ہونے کے ناطے رہیں گے. یہاں کوئی چاہے وہ اقلیتیں ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، سب کو امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا حق ہوگا. لیکن افسوس کہ جو لوگ پاکستان کے بنانے والے ہیں جو انہی کے ساتھ اس طرح سے پیش آیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے پاکستان میں زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے، اور صرف بیانات کی حد تک ہے کام کہ جناب ہم نے لسٹ دے دی ہے، ہم نے بتا دیا ہے، یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. تو یہ جو پولیس ہے یہ وزارت داخلہ کے انڈر ہوتی ہے. دیکھیے قبلہ یہ باتیں ہم کریں گے، لیکن یہاں پہ جو ہم نے گفتگو کرنی ہے آج اس پہ یہ ہے کہ پریونٹیوز ہم کیا لے سکتے ہیں. دیکھیے دسمبر دین فیبرری دین مارچ 3 مہینوں میں یعنی بیک ٹو بیک 3 میجر انسیڈنٹس ہو گئے، اور ڈیتھ ٹول جو ہے وہ نہیں ہے جو یہ اخبارات آج ہمیں بتا رہے ہیں. ڈیتھ ٹول اس سے کہیں زیادہ ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو اس قسم کے واقعات میں جو زخمی ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی بھی زندگی نہیں کہلانے کے لائق ہوتی، وہ اس طرح کا ہے. تو اب صورت یہ ہے کہ ان کا جو کیمرہ پہلے تھا وہ بلوچستان پہ تھا، اب وہ پین ہوتے ہوتے وہ علمدار روڈ سے آئے دوسری جگہ پہ، اور وہاں سے کوئٹہ سے شفٹ ہو کے اب آئے ہیں کراچی پہ. پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام پاکستان کو بشمول تمام اقلیتوں کے، عیسائی ہیں وہاں پہ، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہاں پہ، شیعہ ہیں، سنی ہیں، ان سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اب کراچی سے آگے کہیں پنجاب کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو یہ کہاں پہ جا کے یہ رکے گا کہاں پہ، اس کا منطقی انجام کیا ہوگا، یہ وہ باتیں ہیں جو رات کو سونے بھی نہیں دیتی. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل میں نے یہ واقعات جو ہیں لوگوں نے تو ٹی وی پہ دیکھے ہیں، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھے ہیں کہ میرے کچھ عزیز و اقارب وہاں پہ رہتے ہیں، انہوں نے مجھے 3 بجے یہاں کے 3 بجے فون کیا، اور اس کے بعد وہ نیٹ کے ذریعے سے وہ تمام تفصیلات آنا شروع ہو گئیں، اور رات بھر یہ سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی ہیجان اور کھچاؤ بہت زیادہ ہو گیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قبلہ اب یہ صورتحال جس طرف جا رہی ہے، خدا نخواستہ اگر کراچی کے بعد شیطان کے کان ڈورے کہ اگر یہ کسی اور شہر کی طرف بڑا سلسلہ، تو یہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ جی ایسا یہ کہ اگر یہ اس کو نہ روکا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ملک ہی ٹوٹے گا، چونکہ آخر کب تک شیعہ اس کو برداشت کریں گے. یعنی صبر کی آپ نے، ملک تو اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ وہاں پر مکان کی قدر و قیمت مکینوں کی وجہ سے. بے شک اگر مکین جو وہاں جو ہیں پاکستان کے شہری جو ہیں، اگر ان کو امن و امان نہ دیا جائے، دہشت گردی برقرار رہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جہاں پھر ایسے خانہ جنگی ہوئی ہے تو پھر ملک تو نہیں بچتا. تو یہ اسی طرف یہ دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حالانکہ پاکستان میں سارے شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. یہی جو اب شہید ہوئے ہیں اس میں 20 سنی ہیں، برادر ہیں. سنیوں نے تو یہ نہیں کیا. نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ مطلب شہید ہونے والوں میں شیعہ بھی شہید ہوئے ہیں، سنی بھی شہید ہوئے ہیں. یعنی یہ جو ظالم آتے ہیں یہ
ان کے لیے تو انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو وہ کام کر کے چلے جاتے ہیں، چاہے اس میں بچہ شہید ہوئے، چاہے خاتون شہید ہو جائے، چاہے بڑا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. تو لہٰذا یہ جو ہیں وہ اصلاً انسانیت کے یہ دشمن ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں قوم جو ہے ہماری، ان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت خود کریں. جو قوم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اسی طرح مرتی ہے. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دفاع کا حق جو ہے وہ تو ہر زیرو کو دیا ہوا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹے حشرات الارض بھی دیکھیں اور بڑے سے بڑے بھی دیکھیں، ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا دفاعی نظام اور سسٹم اور اس کو دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جب تک وہ زندہ ہے. تو لہٰذا تھوڑے نہیں ہیں شیعہ پاکستان میں الحمدللہ 4-5 کروڑ شیعہ ہیں. تو یہ اتحاد قائم کر کے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے. اور اسلحہ کے لائسنس وغیرہ ابھی جیسا کہ ابھی وہ جو سندھ میں ہی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو پہلے وزیر داخلہ تھا کہ پتہ نہیں 8 لاکھ کے قریب اسلحہ کے لائسنس دیے گئے ہیں. تو پاکستان میں اگر امن چاہتے ہیں، ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو تحفظ دیا جائے. اور کیونکہ حکومت کی یہ اولین ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کیا جائے. قبلہ آپ نے بھی ہمارے سنی بھائیوں کا ذکر کیا، تو سنی جس طرح سے اکثریت میں ہیں اور اس کے باوجود سنی جو ہیں وہ بھی اس حادثے میں عباس ٹاؤن میں کافی سنی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس پہ کیا جائز نہیں ہے، کیا ضروری نہیں ہے کہ سنت والجماعت ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی بڑی پرزور قسم کی پروٹیسٹ کریں، آئیں اور حکومت کو مجبور کریں کہ حکومت اس اقدام پہ، اس قتل عام پہ کوئی پریکٹیکل سٹیپس لے سکے. جب تک یعنی اکثریت جو ہے وہ حکومت پہ دباؤ نہیں ڈالے گی. ہمارا دباؤ تو اب تک کچھ نہیں کر سکا. آپ کیا کہیں گے؟ جی اگر سب بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو صوفیاء کرام یا بزرگوں کی قبریں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں. کتنے ہیں دربار جن پر انہوں نے حملے کیے ہیں. بعض جگہ پہ قبروں کو اکھاڑ دیا. خود لاہور میں دادا دربار پر، وہاں پر انہوں نے بم جو ہے وہاں چلایا. کراچی میں غازی عبداللہ وہاں پر بم چلایا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، نہ اہل بیت کو مانتے ہیں، نہ چونکہ جن کا مقصد جو ہے وہ شیعہ سنی دونوں کو ہی تباہ کرنا ہے، قتل کرنا ہے. چونکہ ان کے مخصوص نظریات ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ بندوق کے زور پر دوسرے انسانوں پر مسلط کی جائے. جبکہ قرآن مجید تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے. تو باقی جو بعد کے مسلمان ہیں صدر اسلام کے جو ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ اختلاف نظر تھا لوگوں میں اور ایک دوسرے کی بات جو ہے بعض نہیں مانتے تھے. تو ایمان لانا جو ہے خدا اور رسول پر ایمان لانا ہے. تو جو بھی ایمان رکھتا ہے، کلمہ شہادتین پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے. اس کی جان مال عزت و نموز کی حفاظت جو ہے دوسرے مسلمانوں پر خصوصاً فرض ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ اپنی سوچ اور فکر کو اسلحے کے زور پر مسلط کیا جائے اور پاکستان میں یہ اپنے ہاتھ میں جو پاور ہے اور اس کو لی جائے. اور پاکستان میں مصیبت یہ ہے کہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے برادران، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا. اور چونکہ اگر ان کے ساتھ 20% ہوا ہے تو ہمارے ساتھ 80% ہو رہا ہے. یعنی زیادہ جو ٹارگٹ ہیں، جو زیادہ جو مصیبتیں جھیل رہے ہیں، وہ تو شیعہ مسلمان ہیں کہ جن کو مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ جو حکومت ہے یہ ابھی 10-15 دن کی مہمان ہے. تو انہوں نے اس پر تو بڑے خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے 5 سال پورے کر لیے ہیں. ہاں جی، یہ نہیں دیکھ رہے کہ 5 سال میں آپ سے نہ دہشت گردی کنٹرول ہو چکی ہے اور جو بے گناہ انسان اتنے قتل ہوئے ہیں.
کیونکہ ایک بے گناہ انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے، تو لہٰذا اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جو شہید ہو گئے ان کو خداوند عالم اعلیٰ علیین کے ساتھ محشور فرمائے، اور جو پسماندگان ہیں خداوند عالم ان کو اس مصیبت عظمیٰ کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے، ہمت دے، اور جتنے بھی سن رہے ہیں دنیا بھر میں لوگ، وہ انسانیت کے نام پر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جہاں جہاں جس انداز سے کوئی بیان کر سکتا ہے، اگر کوئی اقوام متحدہ یا اسی طرح دوسرے ادارے جو عالمی عدالت، اور اسی طرح جہاں جہاں، چونکہ حدیث ہے رسول پاک کی، فرماتے ہیں جو صبح کرتا ہے من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح کرے اس حال میں کہ دوسرے مسلمانوں کے امور سے غافل ہو، ان کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہاں تو وہ مسلمان چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، ہمیں اس سے نجات دی جائے، اور مدد جو انہوں نے دینی ہے، آپ دیکھیں کل جو واقعہ ہوا ہے اس میں تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ جو علاقے کے وہ پولیس اور ایس پی وغیرہ وہ پہنچے ہیں، تو جب اس علاقے میں جہاں پر یہ وقوع ہوا ہے دہشت گردی کا واقعہ، پھر آگ لگی وہاں پر، اور اس کے بعد بجلی لائٹ وہ بھی چلی گئی، اور پھر یہ ہے کہ موبائل فون سروس بھی بند کر دی گئی۔ یعنی ایسے حالات میں تو اچھا ضرور ہوتی ہے کہ کون کہاں پر ایک دوسرے کا پتہ کرتے ہیں لوگ، تو ابھی تک یعنی کتنے آدمی ہیں جو لاپتہ ہیں۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پاکستانوں کی بنیادوں کو ہلا دینے والے واقعات ہیں، اور اس پر جو ہے ہمارے جو افراد ہیں جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید بھی فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور فرمایا جو ایک انسان کی زندگی کو بچاتا ہے اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ تو لہذا یعنی لوگوں کو بچایا جائے اس دہشت گردی سے، اور پھر یہ ہے کہ رسول پاک کی حدیث ہے کلکم مسئول وکلکم راعٍ عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے، اور قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا جو جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں اور جو جو تمہارے متحد لوگ ہیں، تو جو متحد ہیں ان کے بارے میں جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے، جو اس کا مسئول ہے، جو سربراہ ہے کسی ادارے کا ہو، کسی ایجنسی کا ہو، فوج کا ہو، عدالت کا ہو، انتظامیہ کا ہو، اس شہر کا ہو، گورنر ہو، یعنی جو بھی کسی بھی انداز سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جان تو نہیں چھڑا سکتے کہ جناب یہ باہر کے ملکوں کا ہاتھ ہے۔ بس قبلہ میں یہاں پہ بس ایک سوال کروں آپ سے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تو چند دنوں کی رہ گئی، جی ہاں، اب یہ ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے خدا نخواستہ کوئی ایک اور اندھو نام واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داری کس حکومت پر ڈالیں گے اور کون مینیج کرے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے نئی حکومت آگے کس طرح سے ہینڈل کرے گی، اس کے لیے ہم آپس میں یعنی ہمارے جو آپس کے برادران ہیں ہم اپنے لیے کیا کوئی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں انٹرم پیریڈ کے لیے؟ جی ظاہر صاحب ہم یہاں پر بیٹھ کے تو صرف تجزیہ ہی کر سکتے ہیں نا جی۔ یہ جو پاکستان میں موجود ہیں علماء کرام، جیسے مجلس وحدت مسلمین ہیں، اس کے جو سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، شیعہ علماء کونسل جو ہیں اس کے سربراہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب ہیں، اور اسی طرح جو دوسری تنظیمیں جو ہیں، تو یہ جو پاکستان میں علماء کرام ہیں وہ اس پر غور و فکر کر بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ باہر والے لوگ تو اپنا پیغام ہی دے سکتے ہیں کہ بھی آپ آگے بڑھیں اور قوم کو منظم کریں اور جو جو ضرورت ہے، اور ہم باہر والے لوگ جو ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اس میں اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں، اور جو ہم سے بن پڑتی ہم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حقیقت میں تو جو وہاں پر موجود ہیں
وَإِلَّا ابھی تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان میں جیسے وہ دوہری نیشنلٹی اور شریعت اور ان کا جو حال کیا ہے انہوں نے، اور وہ تو کہتے ہیں جی آپ تو دوہری نیشنلٹی رکھتے ہیں، آپ آئیں ملک میں اور اپنے عزیزوں سے ملیں، گھومیں پھریں اور واپس جائیں، تو وہ تو یہ حیثیت کرتے ہیں. لہٰذا ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم کوئی اخلاقی مدد ہی کر سکتے ہیں. اصل معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے جو وہاں پر میدان عمل میں موجود ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ بات کرنا آسان ہے، وہ جو علماء اکرام پاکستان میں بھی ہیں وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہے ہیں. کبھی مثلاً اگر کوئی اسلام آباد میں رہتا ہے تو کبھی کوئی کراچی جانا پڑتا ہے، کبھی لاہور آنا پڑتا ہے، کبھی کوئٹہ جانا پڑتا ہے. اور یہ کوئی ایسی تو بات نہیں ہے کہ ان کو ساری سہولتیں فیسلٹی سب مہیا ہیں. وہ بھی جس انداز سے وہ کام کر رہے ہیں وہ واقعاً وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کو سلامت رکھے جو اپنے جسم میں. اور پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ یونٹی جو ہے واقعاً قوم میں کوئٹہ کے شہداء کے خون سے اور ان شہداء کے خون سے یونٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کال دیں اور بلائیں اور وہ نہ آئیں. آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ 772 شہروں میں دھرنے دیے گئے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ پہلے والی بات نہیں رہی. ابھی پہلے تھی چلو چلو اسلام آباد چلو، مہینوں لکھنا پڑتا تھا اور اشتہار دینے پڑتے تھے، تب جا کے کوئی 60-70 ہزار لاکھ بندہ اکٹھا کر کے تو اسلام آباد میں وہ پہنچو وہاں پر. اب ایسی بات نہیں ہے. اب قوم میں الحمدللہ بیداری ہے. اگر علماء کرام کال دیتے ہیں تو یہ 772 شہروں میں جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آئے اور 3 دن تک ملک کو جام کیا. مطلب یہ ہے کہ اصل معاملہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے. یعنی آپ کیا کہیں گے، آپ جمع بھی ہو جائیں پھر وہ آپ سے لکھیں گے، قرارداد لکھی بھی جائے، اس کا کیا فائدہ ہے جس پر عمل ہی نہیں ہونا. مطلب اس وقت تو پریشر ہوتا ہے کہ لوگ ہیں چلے جی ملک جام ہوا ہٹاؤ ان کو، جو کہتے ہیں مان لو. اصل معاملہ تو ہے کہ وہ بعد میں عمل کیا جائے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا نے اس کچھ جو بیداری ہے اس میں کوئی پارٹ پلے کیا؟ جی ظاہر ہے میڈیا کر تو رہا ہے، اس میں بہت انہوں نے کام کیا ہے. تو لہٰذا لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سے وہ ڈرے ہوئی ہے، حکومت ڈری ہوئی ہے، سیاسی قیادتیں ڈری ہوئی ہیں اور عدالتیں ڈری ہوئی ہیں کہ وہ فیصلہ دیتے وقت ان سے گھبراتے ہیں، تو اسی طرح میڈیا بھی کام کافی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بھی ڈرا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں جب میڈیا کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو ہدایت آتا ہے جی، جو کہ ہمارا ریپریزنٹیٹو ہے پوری دنیا میں. ہم جس آزادی سے اور جس آسانی سے اپنے مسائل اور ان کا حل قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں جی، وہ ہمارا جو چہرہ ہے، جو ہمارے اندر کے حالات ہیں وہ تو ان کو پورٹرے کرتا ہے ہدایت ٹی وی. اس کے بارے میں کچھ کہیں؟ جی الحمدللہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں مظلوموں کا پیغام جو ہے وہ دنیا میں پہنچا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے وسائل ہمارے بھی اتنے نہیں ہیں کہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ فوراً اگر کوئی چیز ہوئی تو فوراً وہ اصلی حالت میں وہاں سے دکھا دے. چونکہ اس کے لیے چاہیے کراچی میں باقاعدہ دفتر ہو، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو، یہ چاروں صوبوں میں دفتر ہو. ہمارا تو ابھی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارا کوئی اس طرح سے کوئی صحیح آفیشیل دفتر بھی نہیں ہے. تو یہ تو وہاں سے جو نمائندے ہیں ہمارے تو وہ بنا کے یعنی تصویریں وغیرہ بھیجتے ہیں. لہٰذا ضرورت ہے کہ پہلے وسائل اس کو مہیا کیے جائیں. خود ہدایت ٹی وی کا ظاہر ہے کہ مہینے کا کتنا خرچہ ہے، تو ابھی تک آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ 5,000 کا فگر پورا نہیں ہوا. یعنی وہ 3200 ہی رہتا ہے. ابھی کبھی 100 اوپر ہو گیا ہے، کبھی 150 نیچے ہو گیا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہٹا لیتے ہیں، کبھی کر لیتے ہیں. تو ہمارا فگر ہی نہیں پورا ہو رہا ہے وہ پر. اس کے باوجود الحمدللہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہاں پر ابھی تازہ ہمارے میجر صاحب جو ہیں وہ ہو کے وہاں سے آئے ہیں کوئٹہ سے. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ بھئی 32-35 ہزار سے فیملی کا کیا ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ سانحہ اتنے بڑے ہیں، یہ ظاہر ہے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اگر وہ 40-50 ہزار بھی ایک فیملی کو دیا جائے تو آپ خود حساب لگائیں کہ تو لہٰذا بہرحال وہ کیا کہتے ہیں، چلو 2 مہینے صحیح 3 مہینے صحیح کسی کی وہ ہو جائے، مدد ہو جائے، کسی کا بچہ ہی اسکول میں پڑھنا شروع ہو جائے. الحمدللہ پروردگار ہدایت ٹی وی الحمدللہ بہت اچھا اپنا طرف سے کام کر رہا ہے. الحمدللہ کہ یہ ہمارا ایک چینل ہے، پروردگار اس کو شاد و آباد رکھے ہے. اب قبلہ ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف جی، کہ
آج کا موضوع جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے متعلق ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قبلہ معراج یعنی لفظ معراج جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، لغوی معنی جو ہیں اس کے معراج کے معنی سیڑھی ہوتی ہے۔ معراج کا جو مادہ ہے عروج اور معرجن کے مادے سے ہے، جس کے معنی ہیں ترقی اور کمال پانا، بلندی کی طرف جانا، اوپر کی طرف جانا۔ اس کا جو مصدر ہے وہ تو معرجن اور عروجن، تو ارجا یعرجو فس سلم، یعنی سیڑھی کے ذریعے جو ہے نا اوپر بلندی کی طرف جانا، ارتقاء پیدا کرنا۔ اورج بہی صعد بہی، معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ تو اصطلاح میں جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سیر اور سفر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی۔ مختلف روایات کے مطابق رسول پاک کے لیے براق نامی سواری بھیجی گئی، جس پر بیٹھ کر رسول پاک مکہ سے فلسطین بیت المقدس تک آئے، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے کے لیے ایک نورانی سیڑھی بھی کہا گیا ہے، چونکہ روایات میں ہے اس طرح سے معراج، تو اس کے ذریعے آپ آسمانوں کی طرف گئے۔ اور قرآن مجید میں جو آیت ہے اس پر دلالت کرتی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اچھا، تو جو مسجد اقصی ہے جہاں پر تک لے گئی، اس کے متعلق فرمایا گیا الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے گرد و بیش ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب اسی آیت میں مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو جو لے کر گئے ہیں، سیر کروائی ہے، تو مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً وہ یعنی اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا اس میں مقصد بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دکھانا تھا۔ قبلہ مسجد تو اللہ نے اپنی زیارت نہیں کروانی تھی، اللہ کی نشانیوں کو دکھانا تھا۔ جی مسجد اقصی سے کیا مراد ہے؟ مسجد اقصی سے مسجد کا معنی تو معلوم ہی ہے، اقصی کا مطلب ہوتا ہے جو دور ترین ہو، اقصی دور۔ اچھا، اس پر جو بات کی ہے ہمارے جو علامہ ہیں سید علی نقی نکن صاحب قبلہ نے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس پر بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد اقصی ہے، یہ اس کا نام پہلے مسجد اقصی نہیں تھا، اس کو کہتے تھے بیت المقدس۔ تو یہ جو اقصی ہے یہ تو بعد میں بنی امیہ کی جب حکومت تھی اور شام میں حکومت تھی، ان کی دارالخلافہ تھا، تو اس وقت جو وہاں کی حکومت، اس نے اس کا نام وہ مکے سے، چونکہ یہ دور پڑتی ہے تو اس لیے اس کا نام اقصی رکھ دیا، پہلے بیت المقدس تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں علامہ سید علی نقی نکن قبلہ مرحوم اپنی تفسیر فصل الخطاب میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 455 اور 456 پہ، تو انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے نا اس آیت کا، وہ اس طرح سے کیا ہے، کہتے ہیں پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندہ کو ایک رات مسجد حرام سے انتہائی اونچے سجدہ کے مقام تک۔ دیکھیں ابھی اس میں انہوں نے یہ مسجد والی یہ نہیں ڈالی، انہوں نے کیا کیا ہے، مسجد اقصی کو، مسجد کا معنی ہوتا ہے محل سجدہ،
یہ اس میں مکان ہے، اس میں مکان ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسجد. تو مسجد اقصی یعنی دور ترین، تو چونکہ رسول پاک نے وہاں بھی جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نماز پڑھی، اور تو وہاں بھی یعنی معراج پر، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے انتہائی اونچے سجدہ کے مقام تک جس کے گرد و پیش ہم نے برکت قرار دی ہے. اور دیکھنے کہاں یہی اگر سرزمین فلسطین لگائی جائے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ یہاں ہر طرف برکت ہی برکت ہے، اور اگر یہ اس کا ترجمہ ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جگہ، تو اس میں کہا گیا ہے کہ تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، وہ سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے. تو علامہ موصوف کہتے ہیں کہ چونکہ زمانہ بنی امیہ میں المسجد الاقصی نام رکھ لیا گیا فلسطین کی مسجد بیت المقدس کا، اس لیے اہل سنت نے اس آیت میں جو المسجد الاقصی کا لفظ ہے اسے بیت المقدس پر ہی محمول کیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ یہ سفر معراج کی پہلی قسط ہے، یعنی جس کا یہاں قرآن میں ذکر ہے، پہلی منزل ہے، یعنی آپ کے لیے مکہ سے شام تک کی مسافت طے ہوئی اور پھر آپ آسمان پر تشریف لے گئے، جس کا سورہ نجم کی آیات میں ذکر ہے. چنانچہ شاہ ولی اللہ تحریر کرتے ہیں، یعنی خداوند تعالی در شب معراج پیش الصعود بر آسمانہا ان حضرت را بمسجد بیت المقدس رسانید، یہ فارسی کا جملہ ان کا، یعنی معراج کی رات خداوند عالم نے آسمان پر بلند کرنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف پہنچایا. تو علامہ نکن کہتے ہیں کہ ہمارے بھی مفسرین جمہور کی اس تفسیر کو جو مسجد اقصی کے متعلق کی ہے رد نہیں کیا ہے، مگر اس کی تائید میں معصومین کی طرف سے روایات بھی بیان نہیں کی ہیں، بلکہ اس کی نسبت انہی راویوں کی طرف دی گئی ہے جو اہل سنت کے یہاں مقبول ہیں، لیکن اعتبار سند کے لیے ہمارے نقطہ نظر سے وہ معیار نہیں بن سکتے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بنی امیہ کے زمانے کی اس اصطلاح کا وجود عہد تنزیل قرآن میں ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہم نے ترجمہ میں مسجد اقصی کا لفظ بطور نام کے نہیں کیا، بلکہ اس کے توصیفی حیثیت کیا ہے کہ جو عالم بالا کا بلند ترین مقام ہے، نقطہ ہے، اس پر منطبق ہو جائے. ہم نے اس لیے اس کا یہ ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. اچھا قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یعنی عام مسلمان اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ یہ جو سفر تھا یہ جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ ایک سوال تو یہ ہے جی، اور اس کو سائنٹیفکلی پروو بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ جسمانی تھا. صحیح. کہ آج جب یہ تھیوری اسٹیبلش ہو گئی کہ روشنی جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ 1,86,000 جی 186,000 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ ہے. ہاں جی. اور جیسا کہ آپ حضرات اکثر بیان کرتے ہیں کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اول ہیں. جی بے شک وہ نور ہیں، وہ روشنی ہے، خود روشنی ہے، خود نور ہیں. تو میث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سپیڈ میں مانے ہوتا، تو جب یہ خود نور ہیں تو اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ انہوں نے واقعتاً اتنی کم عرصے میں، اتنی کم مہلت میں یہ سفر طے کیا کہ راتوں رات پروردگار اپنے بندے کو جی مسجد الحرام سے مسجد اقصی یہ کہتے ہیں، لیکن جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ اعلیٰ مقام، بلند مقام پر وہاں تک پروردگار لے گیا. تو یہ دو سفر بنتے ہیں، ایک ہے زمینی سفر جس کو اب معراج کہتے ہیں، ایک ہے آسمانی سفر جس کو اعراج کہتے ہیں. جو زمینی سفر ہے اس کو وہ کہتے ہیں اسراء، ان سیر دینا. جی زمینی سفر کو سیر، اسراء
اور چونکہ اس میں آیا ہے اسرا، اس لیے اسرا یا اسرا کہتے ہیں، جی لیکن جو آسمان والی ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ جی اور اس آیت میں جو بات کی گئی سورہ بنی اسرائیل میں، اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ سورہ سورہ نجم نجم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر مجھے اجازت دیں تو میں ذرا کیا کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ جو ہے نا ایک واقعہ پہلے بیان کر دوں، اس کے بعد پھر اس کے جو تجزیہ و تحلیل یا باقی سوالات ہیں وہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایسا ہے کہ رات کی تاریکی جو ہے وہ افق پر چھائی ہوئی تھی اور ہر سو خاموشی تھی۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادائے فریضہ کے بعد استراحت کرنا چاہتے تھے کہ آواز جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پہنچی، اور آواز یہ تھی کہ آج آپ کو دور دراز کا سفر درپیش ہے اور میں بھی آپ کا ہم سفر ہوں، اور یہ سفر جو ہے یہ مرکب فضا پہ ماء یعنی براق کے ذریعے طے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ چونکہ یہ جو مشہور ہے معراج، یہ جو ہے یہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب ان کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں کہا گیا 120 معراجیں ہوئی ہیں رسول پاک کو، لیکن یہ جو قرآن مجید میں جس کا ذکر آ رہا ہے وہ بعثت کے 10ویں سال ہے۔ تو بعثت کے 10ویں سال ہی حضرت خدیجہ کی بھی ریلت ہو گئی، حضرت ابو طالب کی بھی ہو گئی۔ تو رسول پاک جو تھے وہ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، تو وہاں پر یہ فرشتے آئے، تو ان کے گھر سے معراج کا تو قرآن نے تو یہ کہا ہے نا کہ ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، چونکہ ان کا گھر بالکل مسجد حرام کے ساتھ ہی تھا یعنی مکہ میں، تو اس سارے علاقے کو ہی مسجد الحرام کہا گیا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر، اور یہ بھی بعض نے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ہانی کے ام ہانی کے گھر میں فرشتے آئے، رسول پاک سے اطلاع دی، اور آپ جب آمادہ ہو گئے تیار ہو گئے تو چند قدم ہی ساتھ وہ آئے، یعنی مسجد الحرام میں آئے، تو یعنی وہاں سے آغاز ہو گیا، یعنی یہ بھی اس میں احتمال باقی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ سواری جو ہے بیت المقدس کی طرف چل پڑی، اس وقت اردن ملک تھا نا، اردن میں واقع تھا، تو کچھ تاریخی جگہوں پر یہ رکے، اور کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زادگاہ جو ہے وہاں پر رکے، رسول پاک نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ سفر پھر آغاز ہوا، اور اسی طرح آگے بڑھتے رہے۔ تو راستے میں یعنی کوہ طور پر بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، اور جب آپ آ گئے ہیں مسجد یعنی وہی بیت المقدس میں، تو وہاں پر انبیاء جو ہیں ان کی ارواح حاضر ہوئی ہیں، اور وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، امامت وہاں پر آپ نے کروائی ہے۔ اور پھر آپ نے آسمانوں کی طرف پرواز کی، ستاروں اور نظام جہان بالا کا مشاہدہ کیا، نبیوں کی ارواح اور فرشتوں سے ہم کلام ہوئے، بہشت اور دوزخ کا معائنہ کیا، اور اس کے نتیجے میں رموز ہستی اور اسرار جہاں اور وسعت عالم میں خلقت اور آثار قدرت ذوالجلال والاکرام سے آگاہی پیدا کی۔ پھر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت و جلالت نے ڈھانپ رکھا تھا۔ معنوی قرب میں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کے حضور اتنا قریب ہوئے کہ جو فاصلہ ہے 2 کمان کا فاصلہ یہ اس سے کم تر رہ گیا، اور پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، اور بعض روایات کے مطابق نماز پنجگانہ امت کے لیے اسی سفر میں فرض ہوئی، یعنی اس سے پہلے نماز رسول پاک بھی پڑھتے تھے، اور یعنی تاریخوں میں ملتا ہے حضرت علی علیہ السلام بھی، حضرت خدیجہ سلام اللہ، تو وہ شروع میں ہی رسول پاک کے ساتھ باجماع نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، جو امت کے لیے فرض ہوئی ہے یہ تقریباً یعنی 10 سال بعد جب نبوت کا آغاز شروع ہوا
تو 10 سال بعد یعنی معراج کے موقع پر یہ اس سفر کا تحفہ ہے۔ اور پھر جس طرح رسول پاک پہنچے تھے اسی طرح واپسی کا سفر ہوا۔ واپسی پر بیت المقدس پر اترے اور مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں قریش کا ایک تجارتی کاروان کو دیکھا، وہ اپنا اونٹ گم کیے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک برتن سے پانی پیا، باقی کو ڈھیل دیا اور طلوع فجر سے پہلے براق کے ذریعے مکہ کی سرزمین پر پہنچے اور ام ہانی کے گھر میں نزول کیا۔ اولین بار اس راز کو آپ نے جس ہستی کو بتایا وہ کون ہے؟ وہ حضرت ام ہانی ہیں، جس سے آپ نے بیان کیا۔ اور اسی دن کی ابھی رات بھی نہ ہوئی تھی کہ یہ بات تمام قریش کے لوگوں اور سرداروں کو معلوم ہوئی۔ داستان معراج و سیر حیرت انگیز قریش کے وہم و گمان میں بھی اور فکر و اندیشہ میں بھی یہ چیز آنے والی نہیں تھی، لہٰذا وہ یہ سن کر غضبناک ہوئے اور ناراض ہوئے، اور قریش نے کہا کہ ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور پھر آگے گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی نشانیاں بتائی جائیں۔ تو وہ لوگ اکٹھے ہو کے آئے اور آپ نے ان کو بالکل نشانیاں بتا دیں، اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بھی اسی موقع پر بیت المقدس جو ہے رسول پاک کے سامنے وہ مجسم کر دیا گیا، اور آپ نے جو پوچھ رہے تھے جیسے جیسے وہ سب آپ نے ان کو بتا دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک نشانی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کا کاروان ہے جو ایک رستے میں آ رہا ہے، اور وہ آئے تو ان کے آگے آگے ایک جو اونٹ ہوگا وہ خاکستری رنگ کا ہوگا، اور ان کے برتن سے پانی وہ پوچھنا کہ پانی کم ہوا اور ڈیل دیا گیا۔ تو وہ یہ باتیں انہوں نے سنی اور پھر انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے وہ گئے اور انہوں نے بالکل بتایا کہ ہاں اسی طرح ہی ہوا، ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا اور پانی جو ڈیلا گیا وہ ساری باتیں انہوں نے بتائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پوری وہاں پر ہوئی ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے معراج کا، یہ رسول پاک کے معجزات میں سے ایک ایسا بہترین معجزہ ہے کہ یہ کسی اور جو نبی ہے اس کو معراج اس طرح سے نصیب نہیں ہوئی، یہ رسول پاک کو معراج ہوئی۔ آپ کا سوال جو تھا جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی، تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ کہہ رہی ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ کی لفظ آئی ہے نا جی، بعبدہ، تو مفسرین کہتے ہیں کہ عبد جو ہوتا ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جو معراج رسول کریم ہوئی ہے تو یہ جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے، دونوں ہی ہیں۔ یعنی یہ جو بعض احادیث ایسی آئی ہیں جو ضعیف ہیں اور اس کو یعنی ہم قبول نہیں کرتے، چونکہ حضرت بی بی عائشہ سے روایت ہے وہ کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک جو ہیں جب معراج کو گئے تو وہ پھر یعنی بستر گرم تھا اور اس قسم کی باتیں، تو اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ضعیف ہے یہ بات، اس لیے کہ اس وقت تو حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ رسول پاک کا عقد نہیں ہوا تھا، ان کا جو ہے رخصتی وغیرہ وہ مدینے میں جا کے ہوئی ہے، یہ مکے کا واقعہ ہے، تو لہٰذا یہ ایسے بعد میں باتیں بنائی گئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے گھر سے وہ گئے ہیں، تو جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اور جو سورہ نجم میں آیات ہیں وہ کہہ رہی ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسم ہے ستارے کی جس وقت وہ غروب کرے، نہ تو تمہارا ساتھی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منحرف ہوا ہے اور نہ ہی اس نے مقصد کو گم کیا ہے، اور وہ ہرگز بھی ہوائے نفس سے بات نہیں کرتا، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس وحی کے سوا کچھ نہیں ہے جو اس کی طرف وحی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اسے اس ہستی نے تعلیم دی ہے جو عظیم قدرت رکھتی ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، وہی ذات ہے جو حد سے زیادہ توانائی اور ہر چیز پر تسلط رکھتی ہے۔ فہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جبکہ وہ افق اعلی میں تھا پھر وہ نزدیک ہوا پھر اور نزدیک ہوا یہاں تک کہ اس کا فاصلہ 2 کمان یا اس سے بھی کچھ کم ہو گیا، اور فرمایا فاوحیٰ
इला अब्दिही मा औहा। तो यहाँ खुदा ने जिस चीज़ की वही करनी थी अपने बंदे को वही की। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा। और फरमाया कि इसके दिल ने जो कुछ देखा उसमें हरगिज़ झूठ नहीं बोला। क्या तुम इस चीज़ के बारे में जो उसने देखा मुजादला करते हो? तो लिहाजा इसमें फरमाया गया है जो आयात हैं कि अपने बंदे को ले गया और उसमें जिस्म और रूह के साथ ही है। और चूँकि यानी इसकी जो हालतें हो सकती हैं, एक तो ये हो सकती है कि नींद की हालत में सोए हुए। अच्छा, बाज़ लोग तो मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे कायल हैं, कहते हैं जी नींद की हालत में हुआ। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं जनाब कि सिर्फ रूह गई है आपकी, जिस्म यहीं पर था। और अक्सरियत मुसलमानों की वो कहते हैं नहीं, रसूल पाक जिस्म और रूह के साथ ही गए। आयत भी यही कह रही है। जी हाँ, आयत भी यही कहती है। अलबत्ता ये हमारे उलमाए कराम में से भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये आलम मादा जो है, इसमें मादा जहाँ तक आलम मादा है उसमें जो है ये जिस्म जा सकता है, लेकिन जहाँ से आलम मादा ख़त्म हो जाता है और वो मकाम जहाँ जिब्राईल जो कि नूरी मखलूक हैं, वो भी सिदरतुल मुंतहा से आगे जब कहते हैं कि लौ दनौ तो अनमलतन लहतरक, तो अगर मैं 1 इंच भी आगे बढ़ूँ तो मेरे बालों पर जल जाएं। तो लिहाजा वो मंजर जो आ जाती है, तो यहाँ पर जो हमारे बाज़ उलमा हैं वो कहते हैं कि रसूल पाक जो हैं वो यहाँ से मस्जिदुल अक्सा तक जिस्म और रूह के साथ, वहाँ से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, 7वें आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा तक, जन्नत, दोज़ख, ये सब जो देखे जिस्म और रूह के साथ। अब सवाल ये है कि सिदरतुल मुंतहा तक तो जिब्राइल के साथ गए, आगे कैसे गए? और दूसरी बात ये कि सिदरतुल मुंतहा को अब कैसे डिफ़ाइन करेंगे? चूँकि काफ़ी ये लंबा मजमून है, इंशाअल्लाह हम अगली दफ़ा भी इसी मौजू पर बात करेंगे। तो सिदरतुल मुंतहा जो है, सिदरा के माने वैसे बेरी के दरख्त को कहते हैं सिदरा। जैसे कहते हैं ना जी, वो जो फौत हो जाए उसको पानी खालिस से और फिर एक आब सिदरा से, तो यानी बेरी के पत्ते मिले हुए जो हैं जिसमें, उससे गुसल दें। तो सिदरतुल मुंतहा ये जी ज़ाहिर है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोगों को समझाने के लिए भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह का दरख्त नहीं है जैसा कि यहाँ बेरी का दरख्त होता है। उसके मुतल्लिक़ तो कहा गया कि वो इतना बड़ा है कि उसके एक एक पत्ते पर पूरी पूरी उम्मत वो समा सकती है, इतना बड़ा है। तो वो जो सिदरतुल मुंतहा है उसी की शाखें हैं जो तमाम, या उसको कहते हैं एक शजरा तूबा है सिदरतुल मुंतहा। तो वही उसकी शाखें हर जन्नती के घर में और वहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो इसको मज़ीद इंशाअल्लाह अगली दफ़ा हम इस पर बात करेंगे जो इसके मज़ीद पहलू हैं। हमारे पास अगर 1 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गए। अच्छा, तो इसके लिए मुझे नहीं मालूम कि ये हम कहीं पहुंच सकेंगे। मेरे ख्याल है सिदरा मुंतहा तक तो हम पहुंच गए इंशाल्लाह। इस पर नहीं, अभी तो हमने जब शुरू करेंगे तो पहले आसमान पर क्या हुआ, फिर दूसरे पर क्या हुआ, फिर तीसरे पे है। तो ये 7 आसमानों की अपनी कार्रवाई अलग है और उसके बाद फिर सिदरतुल मुंतहा है। फिर जो है वो जो अल्लाह तबारक ताला के वो जाहो जलाल और उस तक पहुँचे, और वो जो कुर्ब, फिर ये कुर्ब मकानी है या मसलमानी है, इस पर हम बात करेंगे। चूँकि वक्त जो है, चूँकि वो शोहदाए कराची की बात हमने की, तो इसलिए इंशाअल्लाह बाकी जो बातें हैं वो आइंदा इसको पूरी तरह बयान करेंगे। बहुत नवाजिश क़िबला, आपने बहुत कम वक्त में, चूँकि जैसा आपने ख़ुद भी फरमाया कि आज कराची के वाक़े में हमारा काफ़ी वक्त लग गया, तो इसलिए आज के टॉपिक से हम इंसाफ ना कर सके। बतौफ़ीक़ परवरदिगार आइंदा हफ्ते तक इंशाअल्लाह हर तरफ परवरदिगार आलम का फजल व करम जारी और सारी रहे। पाकिस्तान के हर एक शहरी को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान और अपनी पनाह में रखे और साजिशियों से और दहशत गर्दों से महफूज फरमाए, मामून फरमाए। तो आज का प्रोग्राम जो है
وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں مولانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ قبلہ آپ نے آج نہایت کم وقت میں کافی چیزوں کو ذرا تھوڑا سا کھولا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم ان تمام پہلوؤں پہ پوری تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ تو مومنین کرام، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔